بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ یہ ہے سورۃ القاف اور آیت نمبر ہے 19۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ بڑی رقت انگیز آیت اور ایک دل کو دہلا دینے والی آیت، اور جگہ جگہ قرآن کے اندر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی دفعہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ یہ موت ایک ایسا چیپٹر ہے، ایسی بات ہے کہ اس سے ایتھیسٹ یا کسی بھی دھرم کا انسان جھٹلا نہیں سکتا، اور سب اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ہر کوئی جب کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی دھوکہ دھڑی کرتا ہے، کوئی دغا کرتا ہے یا کوئی بے ایمانی کرتا ہے، تو دوسرا انسان یہی کہتا ہے کہ یار ایک دن مر جانا ہے، ایک دن مر جانا ہے۔ یہی خوف لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار واقعی میں ایک دن مر جانا ہے۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت تو ایک ایسی حقیقت ہے، ذالک ما کنت منہ تحید، جس کو تم ہمیشہ ٹالتے ہو، جھٹلاتے ہو، جس سے بچتے ہو۔ یہ سارے معنی درست ہیں۔ اسکیپ، جس سے تم ہمیشہ ڈرتے ہو یا بھاگتے ہو، لیکن واقعی میں ایک موت ہی ایسی چیز ہے جو زندگی بھر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی، ان دی اینڈ آ کر ہی رہتی ہے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کر لو، موت تمہیں وہاں بھی آ کر رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ ایک چیز نوٹ کریں، جتنے بھی بڑے سے بڑے بادشاہ تھے جنہوں نے دنیا پر حکومت کری، جو چنگیز خان تھا، تمام دنیا اس کے نام سے تھراتی تھی، اس کی حکومت تھی، اس کو بھی بالآخر موت آ ہی گئی، مر گئے اور مٹی میں مٹی ہو گئے۔ موت کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب ہم عالم ارواح میں ہوتے ہیں تبھی ہماری تقدیر میں موت لکھ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم اس دنیا فانی میں آتے ہیں، اور آ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کو امتحان دینا ہوتا ہے۔ یہ دارالامتحان ہے، اس میں ہم اور آپ صرف امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ آج اس دنیا میں اتنا جھوٹ، اس دنیا میں اتنی دغا بازی ہے، کیوں ہے؟ صرف اس وجہ سے ہے کہ انسان اپنی موت کو بھلائے بیٹھا ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور اس کا مفہوم کچھ یہ ہوں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، کیونکہ ہم قبر میں روشن دان، موم بتی یا ٹارچ لے کر نہیں جا سکتے، لیکن ہاں نماز لے کر جا سکتے ہیں، جس سے ہماری قبر روشن ہوگی، لوگوں کے اعمال جا سکتے ہیں۔ بخاری کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ وہیں رہ جاتی ہے۔ اس کا مال اور رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں، مال اور رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، لیکن اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں، جو بھی ہمارے اعمال ہیں، اس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کامیاب ہیں یا ناکامیاب ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں انگلینڈ کے، مولانا عبد الرحیم گرین، انہوں نے کارگزاری سنائی ہے، میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ مولانا عبد الرحیم گرین فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے ہی شہر میں، انگلینڈ میں، ایک بہت بلینئر انسان تھا، اور وہ نوجوان تھا، لڑکا، اور اس کی زندگی میں صرف شراب اور زنا تھا۔ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ ایک پوری بلڈنگ کا اکیلا اونر تھا، اور وہ نیچے اترتا تھا، اپنی مسٹینگ میں بیٹھتا تھا اور جا کر پوری مسٹینگ کی ڈگی بھر کر شراب لے کر آتا تھا، اور جب تک وہ چلتی تھی جب تک وہ پیتا تھا۔ ایک دن شراب کے نشے میں وہ گاڑی چلا رہا تھا اپنی مسٹینگ، تو اس کو 1 سیکنڈ کے نینو سیکنڈ کے اندر اس کو ٹرک دکھائی دیا سامنے، اور اس نے اتنی سپیڈ تھی کہ اس کو یہ بات طے ہو گئی کہ اب میں بچوں گا نہیں، میں مر جاؤں گا۔ اس نے بریک لگانے کی کوشش کری، جوں ٹرک اس کی کار سے ٹکرایا تو وہ ٹرک تھا ہی نہیں، وہ اس کا وہم تھا۔ تو وہ بندہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنی کار سائڈ لگائی اور بیٹھا، اور میں نے سوچا کہ یار میں تو مر چکا تھا ابھی بس نینو سیکنڈ کے اندر، پھر یہ میرا خیال تھا کہ وہ ٹرک سامنے تھا یا نہیں تھا، لیکن مجھے وہم ہوا کہ ٹرک تھا۔ تب اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ یار واقعی میں ایک دن مجھے مر جانا ہے، اور مر کر مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، تو اس زندگی کا میں کیا کروں؟ یہاں میں کیوں آیا ہوں؟ میرا کیا پرپس ہے؟ کیا میں بس ایسے ہی پیسے کمانے، اولاد پیدا کرنے، کھانا کھانے اور اس دنیا سے چلے جانے کے لیے آیا ہوں؟ تب اس نے ریسرچ کری
گوگل کیا، قرآن PDF کی فارم میں ڈاؤن لوڈ کیا، قرآن پڑھا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ مولانا عبدالرحیم گرین کی خود کی کارگزاری ہے، انگلش میں ہے۔ لہٰذا بھائیو، انسان کی قسمت کے اندر، تقدیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہے۔ ایک دن ایک شخص کے پاس اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں کہ تمہارا کھانا پینا اب اس دنیا میں نہیں ہے، تمہیں اب ثم الینا ترجعون، ایک دن ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو اسرائیل کہتا ہے کہ اب تمہارے یہاں پر کھانا پینا ختم ہو چکا ہے، تمہیں چلنا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اسرائیل سے، فرمایا کہ تم لوگوں کی جان کیسے نکالتے ہو؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا جیسے کیکٹس پر باریک دوپٹہ ڈال کر اسے کھینچا جاتا ہے اور وہ دوپٹہ جس طرح پھٹتا ہے یا چرتا ہے، اس طرح میں انسان کے جسم سے اس کی روح کو نکالتا ہوں۔ روح نکلنی سر سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اینڈ پیروں سے ہوتا ہے۔ روح نکل جانے کے بعد آپ کا صرف شریر ایسا ہو جاتا ہے جس پر مکھی بھی بیٹھتی ہے تو آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے۔ آپ کو غسل دیا جاتا ہے۔ غسل دینے کے بعد آپ کے جتنا بھی رعب و دبدبہ تھا، آپ کا نام تھا، آپ کی ڈیزگنیشن تھی، آپ کوئی بدماش تھے، آپ کوئی MLA تھے، آپ کوئی CM تھے، آپ کوئی PM تھے، اب آپ کا نام صرف جنازہ ہے یا پھر ارتھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارتھی کتنے بجے ہے، لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں جنازہ کتنے بجے ہے، کون سی نماز میں لے کر جائیں گے۔ کتنے لوگ تو صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ وہ شکل دکھا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم آئے تھے بتا دینا۔ لاکھوں لوگوں کو تو نماز پڑھنی نہیں آتی جنازے کی، لیکن وہ آتے ہیں صرف اپنی شکل دکھانے۔ قبرستان آتے ہیں، آپ کو قبر کے اندر ڈالا جائے گا، یہ بہت جلدی دن آئے گا۔ میں، آپ اور دنیا کے ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لہٰذا خالد ابن ولید جیسا بہترین واریر، بڑے کانکرر میں سے ایک کانکرر، جس نے ایران، عراق سب کو اپنے آگے گھٹنوں پر ٹیکا، جب ان کے اوپر آخری وقت آیا اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں اور میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار کا گھاؤ نہ ہو۔ میں نے شہادت ڈھونڈی ہر جنگ میں، لیکن مجھ جیسا شخص آج بستر پر مر رہا ہے۔ یہ بات سن کر بڑے بڑے لوگوں نے سوچا کہ واقعی میں موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، مرتے مرتے بچ گیا، لیکن میں کہتا ہوں یہ کہاوت ہی غلط ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ بچتے بچتے مر گیا۔ کوئی کتنا ہی بچے، کتنا بچے گا، کتنا بچے گا۔ ایک انسان کی ایوریج لائف 60 سال کی مانی جاتی ہے، اور 60 سال کی لائف کے مقابلے جو آخرت کی لائف ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صرف 3 منٹ کی لائف بنتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے نہج البلاغہ کے اندر، حضرت علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ جیسے ایک انسان خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کے پورا ہو جانے کے اوپر وہ کہتا ہے کہ اوہ وہ تو خواب تھا، اصل زندگی تو یہ ہے، اسی طرح انسان موت پر کہے گا کہ اوہ یہ کیا ہو گیا، اصلی زندگی تو یہ ہے، وہ تو ایک خواب تھا۔ بالکل جس دن آپ کی موت آئے گی، میری موت آئے گی، اس دن ہمیں یہ احساس ہوگا کہ وہ جو ہم جی رہے تھے وہ تو خواب تھا، وہ تو امتحان تھا، ہم دارالامتحان میں تھے، ہم دارالفانی میں تھے، وہ فنا ہو گئی زندگی، اصلی زندگی یہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی اور اس زندگی میں فرق یہ ہے کہ اگر تم اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈبو تو جتنا پانی تمہاری انگلی میں لگے گا وہ پانی دنیا کی زندگی ہے، اور جو پانی سمندر کا پانی ہے لا تعداد، وہ پانی والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لہٰذا ہماری سب سے بڑی ہار یہ ہے کہ ہمیں ایک دن مر کر اللہ رب العزت کے آگے پیش ہونا ہے۔ اس سے کوئی نہیں بچ سکا۔ بڑے سے بڑے بادشاہ جو کہتے تھے کہ دلی، جو کہتے تھے کہ ہندوستان، جو کہتے تھے کہ دنیا، امریکہ ہمارے کندھوں پر ہے، وہ بھی مٹی میں مٹی ہو گئے، انہیں بھی موت سے کوئی نہیں بچا سکا۔ کوئین الیزابیتھ، انگلینڈ کی کوئین، 100 سے زیادہ سال وہ کوئین رہی ہیں، ابھی مری ہیں، مر گئیں، کہاں گئیں؟ فنا ہو گئیں۔ کس کے آگے پیش ہوں؟ اللہ رب العزت کے آگے پیش ہوں۔ کیا جواب دیا؟ کیا کر کے آئے ہو؟ من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا، یہ قبر کے سوال ہے۔ حشر کے سوال اس سے بھی خطرناک ہے۔
بخاری میں آتا ہے 4 سوالوں کے جب تک آپ جواب نہیں دو گے آپ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پاؤ گے. لہٰذا ہم نے سوچ بنا رکھی ہے اپنی کہ ہم اپنی موت کو بھولے بیٹھے ہیں. سب سے بڑی غلطی انسان کی یہ ہے, اور اسی سے ایک انسان گمراہی کی راہ پر چلنا شروع کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ موت ابھی نہیں آئے گی, جب آئے گی تب کی تب دیکھیں گے. یہ سوچتے سوچتے کروڑوں لوگ اس دنیا سے مر چکے ہیں. یہ سوچ کر لوگوں نے جھوٹ, سود اور ہر طریقے کی دھوکہ دھڑی کرنی شروع کری, قرآن کا فرمان نہ ماننا شروع کرا, اللہ کو سیریس نہ لینا شروع کیا. اور اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کو سیریس لینا. جس نے اللہ تعالیٰ کو سیریس لیا اس کی موت بھی اتنی خوبصورتی سے آتی ہے کہ شاید وہ سجدوں میں, نماز میں یا رکوع میں مرتا ہے, اور اس کے جنازے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ واقعی میں ہم نے ایسا جنازہ نہیں دیکھا. اور برائی کرنے والا, اس کی بھی موت آنی ہے, اس نے بھی مر ہی جانا ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ اس شخص نے ہمیشہ موت کو یاد رکھا, اس لیے یہ نماز پڑھتا رہا, نیکی کرتا رہا, سچ بولتا رہا. اس نے سچ بول کر اپنا گھاٹا کیا, اس نے جھوٹ بول کر اپنا فائدہ نہیں کیا, اس نے دھوکہ دے کر اپنا فائدہ نہیں کیا, اس نے امانت داری دکھائی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مجھے ایک دن مر جانا ہے. وہیں دوسرا انسان ہے جس نے دھوکہ دیا, جس نے کہا کہ میں اپنا فائدہ دیکھتا ہوں, دھوکہ دے دیتا ہوں, جس نے سوچا میں جھوٹ بول کر پیسے کما لیتا ہوں, جس نے سوچا کہ میں دوسرے کا حق مار لیتا ہوں. اس کو بھی موت آئی اور اس کو بھی موت آئی. اس کی موت کیسی آ رہی ہے اور اس کی موت کیسی آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دن رات ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.